تکلیف شرعی اور جزا اور سزا کا جو بیان ہے، اصل میں انسان کو احکام شریعت کا پابند کیوں بنایا گیا، غیر انسان کو کیوں نہیں بنایا گیا، یہ اصل بحث ہے۔ اور پابند جب بنایا گیا تو جزا اور سزا پھر اس کی معقولیت کیا ہے؟ تو یہ ایک اہم بحث ہے عقلی طور پر مطمئن کرنے کے لیے۔ ایمان تو ہے، لیکن مزید یہ کہ جو لوگ ابھی ایمان کے درجے تک نہیں پہنچے اور وہ عقلی دلیل چاہتے ہیں، ہم ان کو عقلی دلائل سے بھی سمجھا سکیں۔ شریعت کا مخاطب بننا یہ انسان کی اپنی ضرورت ہے، یہ ہے خلاصہ آگے کی بحثوں کا۔ انسان کی اپنی ضرورت ہے، انسان زبان حال سے اللہ سے طلب کرتا ہے کہ میری رہنمائی کیجیے۔ اگر آپ صرف ترجمے کے چکر میں نہ پڑیں اور خلاصہ سمجھ لیں، انسان وہ مخلوق ہے جس میں خیر اور شر دونوں کی صلاحیتیں بھرپور طریقے پر ہیں۔ انسان کا خیر کے پہلو ترقی کرتا ہے تو انسان فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے، انسان کے شر کا پہلو ترقی کرتا ہے تو انسان حیوان تو کیا شیاطین کو شرما دیتا ہے۔ اب ایک ایسی مخلوق اگر اللہ نے پیدا کی ہے جس میں دونوں چیزیں ہیں تو یہ بھی پھر اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اور میں بڑا اہم لفظ بول رہا ہوں، جسارت کر رہا ہوں، ذمہ داری۔ کہ جب اس نے انسان کو خیر و شر کا جامع بنایا ہے اور وہی بنانے والا ہے تو اور کون رہنمائی کرے گا؟ رہنمائی انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور انسان کا اپنے خالق پر حق ہے۔ کہ وہ انسان کو رہنمائی کرے کہ بھئی آپ تم کیسے زندگی گزارو کہ تمہارا خیر جو ہے وہ غالب رہے، تمہارا شر مغلوب رہے۔ تمہاری روحانی پہلو غالب رہے، مادی پہلو مغلوب رہے، جسمانی پہلو مغلوب رہے، حیوانی پہلو مغلوب رہے۔ دونوں تعبیریں کر سکتے ہیں، خیر اور شر کی بھی اور یہ بھی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ بندے کا حق ہے۔ بندہ زبان حال سے یہ پکار رہا ہے، درخواست کر رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے کہ جب آپ نے میرے اندر خیر اور شر دونوں رکھے ہیں تو آپ کو تو پھر بتانا پڑے گا کہ میں کیسے زندگی گزاروں کہ میرا شر غالب نہ آنے پائے۔ تو یہ رہنمائی انسان کی بنیادی ضرورت کی تکمیل ہوئی یا انسان کے لیے مشقت کا سبب ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ رہنمائی کی کیا ضرورت ہے، ہم اپنی عقل سے خود فیصلہ کریں گے، یہی تو کہتا ہے مغرب یا ملحدین۔ کیا ساری دنیا کی تمام انسانوں کی عقلیں اتنی پختہ ہیں کہ وہ اپنے خیر و شر کو اور ان کے سلسلے کے انتظامات کو بالکل صحیح طور پر برابر سمجھ سکیں؟ کیا انسانوں کا شعور اتنا پختہ ہے؟ ایک گھر میں رائے مختلف ہوگی،
چار آدمیوں کی رائے میں بھی یکسانیت نہیں ہوگی. پھر جس نے پیدا کیا ہے وہی بتائے گا نا. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لہذا کتابوں کا اتارنا، نبیوں کا بھیجنا، رہنمائی کا اتارنا، یہ انسان کی سب سے بنیادی ضرورت کی تکمیل کر رہا ہے، اور یہ رب ہونے کی حیثیت سے اللہ کے ذمے ہے. روٹی کپڑے مکان کا انتظام یہ بھی اللہ کی ربوبیت کی وجہ سے اللہ کے ذمے ہے. وما من دابة في الارض الا علی اللہ رزقها. من اللہ نہیں کہا، علی اللہ کا، ذمے ہے اللہ کے. تو اگر رزق اللہ کے ذمے ہے تو رہنمائی اللہ کے ذمے نہیں ہے. تکلیف و شر، تکلیف اور جزا و سزا کے باب کا خلاصہ آج میں نے پڑھا دیا. اب 3 مہینے کی میری چھٹی یہی ہے بس، اور کچھ نہیں. اسی سے مسالے کی طرف آگے بڑھیں گے، مسالے شرعیہ کی طرف. احکام کے مسئلہ ہے، مسالے کیا ہیں؟ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پہلے اس پر اطمینان ہو جائے کہ ہمیں خداوندی آسمانی رہنمائی کی ضرورت ہے. اور یہی بات سورہ احزاب کی آخری آیت میں اللہ نے فرمائی ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. الامانہ سے مراد یہاں تحمل احکام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جائزہ لیا، آسمانوں کو دیکھا کہ کیا ہمارے احکام کا مکلف بننے کی صلاحیت آسمانوں میں ہے. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. الإباء الطبیعی، ان آسمانوں نے کہا کہ ہاتھ جوڑ کے نہیں، ہم اس کے اہل نہیں، ہمارے اندر عقل، قوت فیصلہ، قوت ارادہ ہے ہی نہیں، تو ہم احکام کے مخاطب نہیں بن سکتے. پھر اپنے زمین کی طرف دیکھا، پہاڑوں کی طرف دیکھا، تو سب سے اوپر کی مخلوق کو بھی لے لیا، سب سے نیچے کی مخلوق کو بھی لے لیا، اور درمیان کی مخلوق کو بھی لے لیا. الجبال فابین ان یحملنا، سب نے کہا ہمارے بس کی نہیں، ہمارے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم احکام کے مکلف بن سکیں. وحملها الانسان، لیکن انسان کے اندر یہ استعداد تھی، اس نے قبول کر لیا. اب آگے اس کے بعد بجائے اس کے کہ انسان کو شاباشی دی جاتی، انہ کان ظلوما جہولا، یہاں پر روٹ جاتا ہے انسان کہ واہ، جو کام آسمان نہیں کر سکے، زمین نہیں کر سکی، پہاڑ نہیں کر سکے، ہم جیسے چھوٹے سے انسان نے کر ڈالا. تو بجائے شاباشی دینے کے آپ ہم کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم ظلوم اور جہول ہو. ظالمن و جاہلن نہیں کہا. اب یہی عربی زبان کی نزاکتیں ہیں. باب فعول میں جو خواص ہیں اس میں آ کے بالکل مفہوم بدل جاتا ہے. ظلم کہتے ہیں وہ جو ظلم کرے، ومن شأنہ ان یعلم ان یعدل،
جس میں عدل کی بھی پوری صلاحیت ہے اور ظلم کی بھی پوری صلاحیت ہے، وہ ہے ظلوم. اور جہول جس میں جہل کی بھی پوری صلاحیت ہے اور علم کی بھی پوری صلاحیت ہے. تو یہ انسان کی تعریف کی ہے اللہ نے، لیکن اس انداز سے کی ہے کہ دماغ خراب نہ ہو جائے. پہلے غصہ آئے، پھر مسکراہٹ آئے کہ یہ ہماری برائی نہیں کی ہے، اللہ نے ہماری تعریف کی ہے. ظلوماً جہولا، جس کے اندر ظلم اور عدل دونوں کی صلاحیتیں ہوں. ملائکہ میں نہیں ہے. علم اور جہل دونوں کی صلاحیتیں ہوں، ملائکہ میں نہیں ہے. تو چونکہ ہمارے اندر دونوں صلاحیتیں ہیں، اس لیے ہم نے کہا کہ اللہ ہم اس امانت کو لیتے ہیں، ہمیں آپ بتائیے دنیا میں کیسے جینا ہے، رہنمائی ہماری کیجیے. نہ چھوڑیے، آسمان کو چھوڑیے، زمین کو چھوڑیے، پہاڑوں کو چھوڑیے. تو اس قسم کی تفہیم و تشریح اگر ذہنوں میں پختہ ہو جائے گی تو آپ ملحدین کو بھی آسمانی رہنمائی کی ضرورت کا قائل بنانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں. اگر مضمون صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق دے دی اللہ نے. سمجھ میں آ گئی بات؟